السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جناب ایک دن کے گیپ کے بعد گرانڈے انکلیو میں مطلب بیٹی کی سہیلی کا رخصتی تھی، نکاح تھا، تو وہاں اس کو چھوڑ کر، ان دونوں بہنوں کو چھوڑ کر، اور فاطمہ میرے ساتھ تھی اور چھوٹی کو وہ ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ کا جو اس کا تجربہ فاطمہ کے ساتھ رہا ہے وہ بہت ہی برا رہا ہے۔ یعنی ظاہر ہے بھاگنے دوڑنے والی بچی ہے، اس کے قابو تو آ نہیں رہی تھی، اور اس نے بھی کہہ رہا کوئی انجوائے نہیں کیا۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے 12 منٹ کی ڈرائیو پہ سینٹ چورس ہے، تو وہاں چلے گئے تھے۔ اور سینٹ چورس جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ظاہرہ بھوک بھی لگ جاتی ہے، کھانا بھی کھانا تھا۔ 12 بجے ہم گھر سے نکلے تھے اور تقریباً 12:30 پونے 1 ان کو چھوڑا۔ اس کے بعد جناب 12 منٹ کی ڈرائیو کر کے ہم آ گئے سینٹ چورس، اور سینٹ چورس میں تو ماشاءاللہ ہر دن ہی عید کا دن ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، یقین کریں کسی وقت بھی جاؤ، دن کے ٹائم نسبتاً تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ساری ماشاءاللہ گاؤں کے ارد گرد کے لوگ، شہر کے اندر کے لوگ جو وزیٹرز ہوتے ہیں، وہ خیر پبلک پلیس ہے، سب کے لیے ہی اوپن ہے، کوئی یہ تو نہیں کہ خاص لوگوں نے آنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اسٹینڈرڈ کا دوسرا مال گیگا مال ہے یا سینٹ چورس ہے۔ سینٹ چورس پرانا ہے، گیگا نیا بنا ہوا ہے، تو وہاں بھی خیر بہت لوگ ہوتے ہیں ویکینڈ وغیرہ پہ۔ بہرحال جی ہم سینٹ چورس پہنچے ہیں، اور پھر میں جناب چلی گئی ہوں مسجد۔ ظہر کا وقت ہو رہا تھا، اسی وقت اذان ہوئی تھی۔ سینٹ چورس کی مسجد مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ وضو کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، شوز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، اور ایکسٹرا سلیپرز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کہ اگر وضو کرنا ہے تو آپ وہ سلیپر پہن کے کر سکتے ہیں۔ فل ایئر کنڈیشن مسجد ہے، اور ڈیکوریشن بھی بہت اچھی ہوئی ہے، چینڈل ایئرز لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ کلاکس وغیرہ اور لائٹنگ، اور چھت بہت اعلیٰ بنی ہوئی ہے۔ مطلب یہاں سعودیہ میں تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب اس طرح بھر جاتی ہیں مسجدیں مال کے اندر نا، یہاں تو بس اکا دکا لوگ ہی ہیں جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، آئی تھنک پڑھتے ہوں گے گھروں میں، لیکن مسجد میں شاید پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ فاطمہ نے بھی جناب میرے ساتھ نماز پڑھی، اور اس کا بہت دل تھا کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں نا، جس طرح اس کو آتی ہے، جس طرح بڑوں کو دیکھتی ہے ماشاءاللہ مسجد میں اسی طرح نماز پڑھتی ہے۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اسکول جانا ہے، تو کہہ رہی تھی نہیں میں نے مسجد جانا ہے، اور میں اسکول نہیں جاؤں گی، اور میں جناب قرآن پاک جو ہے وہ پڑھوں گی اور بکس نہیں پڑھوں گی۔ میں نے کہا چلیں جی اچھی بات ہے، دینوں دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلو بیٹا۔ بس یہ دیکھ لیں 1-2 خواتین اور تھیں، اور یہ میں مطلب خواتین کو تو نہیں دکھا رہی، بہنوں کو تو نہیں دکھا رہی، لیکن چھت کی ڈیکوریشن اور مسجد آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا پاکستان میں بھی سیٹ اپ ہے، لیکن بس کیونکہ ہمارا وہ رواج ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ مسجد میں اکٹھے عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ اس کے بعد جناب میں آئی ہوں نماز پڑھ کے، اور کارن والا نظر آ گیا، اور فاطمہ کو چاہیے تھے جناب چکن فلیور چیز کو پاپ کارن، اور پھر میں نے اس کو وہی لے دیے جو اس کی پسند کی چیز تھی۔ کبھی کبھی تو فل کھا لیتی ہے، کبھی کبھی ویسٹ کرتی ہے، لیکن کیونکہ مجھے بھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے صبح 7 بجے کا ناشتہ کیا ہوا تھا، اور شادی پہ ان دونوں بہنوں نے جانا تھا، اور بے چینی مجھے چڑھی ہوئی تھی، حالانکہ بے چینی کی وجہ سے نہیں، بعض اوقات نہیں نیند آتی بندے کو، زیادہ تھکی ہوئی بھی نہیں تھی، خیر فجر کے بعد سے ہی نیند آئی نہیں ہے۔ رات کو 2-3 گھنٹے میں سارا سوئی تھی، اور جناب پھر جانا تھا، اور اس چکر میں بھی یا ویسے ہی بعض اوقات نیند نہیں آتی، اور یہ جناب پولیو ڈراپ سے یہ 4تھی 5ویں دفعہ پی رہی ہے، اور اس قدر شوق سے پیتی ہے، جہاں نظر آ جاتے ہیں زبردستی مجھے کھینچ کے لے گئی ہے۔ اور جناب موسٹ اویٹڈ تھی جی نشاط لیلن کی سیل، اور یوٹیوب پہ بڑا اس کا چرچا ہو رہا تھا، بعض اور لوگوں نے تو مطلب غلط بھی ولاگ ڈالے ہوئے تھے کہ سیل لگ گئی ہے، اور 40% تک آف ہے، اور 25% تک آف ہے، اور 50% آف ہے، اور جناب 2200 کی 1800 کا 2 پیس مل رہا ہے، فلانا ڈھمکانا۔ تو مجھے تو خیر بڑی کیوریوسٹی ہو رہی تھی، حالانکہ میں نشاط لیلن کہیں سے گفٹس وغیرہ مل جائیں سوٹ تو وہ میں ضرور پہن لیتی ہوں، خود سے میں نے کبھی شاپنگ نہیں کی نشاط لیلن سے، لیکن جب اتنی زیادہ یوٹیوب پہ دھوم مچی ہوئی تھی، اور لوگ اتنا ایکسائٹیڈ ہو کے اس پہ کمنٹس کر رہے تھے،
اور مطلب پرائسز کے بارے میں بھی میں کیورس تھی کہ اگر اچھا برانڈ ہے اور اتنی اچھی سستی سیل لگے گی تو میں بھی انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے صحت تندرستی رکھے تو اگلے سال کے لیے خرید لوں گی۔ خیر جب آج میں گئی ہوں تو جناب ہال مطلب زیادہ تر چیزوں پہ 2 پیس پہ بھی اور 3 پیس پہ بھی اور اسٹچ پہ بھی سارے 25% آف تھا، اور میں مختلف جناب دیکھ رہی تھی کپڑے وغیرہ، اور میں نے کہا کچھ لے لیتی ہوں۔ مطلب پرائسز میں تو اتنا آپ 25% سے اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اگر آپ کا 15-17 ہزار 18 ہزار بل بنا ہے تو 5-6 ہزار آپ کے کم ہو جاتے ہیں، 4-5 ہزار، تو وہ بھی کم تو نہیں ہے، اچھے خاصے ہی کم ہیں۔ لیکن اس نے مجھے جناب ویڈیو بنانے سے ہی روک دیا۔ میں نے کہا پورا یوٹیوب آپ کی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے نشاط لینن پہ سیل سے، اور آپ مجھے جو ہے وہ روک رہے ہیں، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، ہر برانچ کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ یہ آپ بھی دیکھ لیں، مطلب رش بھی ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ ہم پہنچے ہی 2 بجے تھے، لیکن اس وقت بھی اچھا خاصا ہی مطلب رش میرے ہوتے ہوئے ہی بڑھ رہا تھا کافی زیادہ۔ اور پرائسز تو آپ کو میں نے بتا دیا، جو آف تھیں وہ 25% تھیں، اور نئے سٹاک پہ تو خیر کوئی انہوں نے نیا سٹاک تو خیر کوئی بھی نہیں لگاتا آفر میں۔ اس کے بعد جناب یہاں سے میں نے شاپنگ کیا، انشاءاللہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ اس کے بعد جناب یہ دیسی کھانا جو میرے اور میرے ہسبینڈ کا فیوریٹ ترین ہے، چاچا جی جو ہے سٹال، پتہ ہوگا سب کو، پاکستان میں رہتے ہوئے فوڈ کورٹس میں ہوتا ہے، یہ جناب تھی 1340 کی۔ اس میں 2 پوڑیاں تھیں، 2 نان تھے، اور باقی وہی تھوڑا تھوڑا سالن جو ہوتا ہے وہ تھا۔ ابھی ہم کھا ہی رہے ہوتے ہیں، ہمارے کھانے سے ہی ہماری بچیوں کو دشمنی ہے، جیسے ہی کھانا شروع کرتے ہیں فون آ جاتا ہے کہ جی ہم فری ہو گئے ہیں، آ کے لے جائیں۔ اور فاطمہ کے لیے او پی ٹی پی کے چپس لیے تھے، اور وہ بھی اس نے اتنے شوق سے نہیں کھائے، اور نہ اس نے کارنز کھائے تھے۔ خیر میں جو ساتھ تھی میں نے سب کچھ برابر کر دیا تھا۔ اس کے بعد جناب ان کو پک کیا، اور بادل جو ہے ماشاءاللہ آج تو سنی ڈے تھا۔ اسلام آباد میں ویسے اتنی بارشیں نہیں ہو رہی جتنی باقی جگہوں پہ ہو رہی ہے، سینٹرل پنجاب میں، فیصل آباد، ملتان، ان جگہوں پہ بہت زیادہ میدانی علاقے جو ہیں یہاں کافی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دفعہ اسلام آباد میں ہوتی ہے یا رات مڈ نائٹ کو تھوڑی تو نہیں، خیر زیادہ ہی ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، کہنے کا یہ مقصد ہے۔ اور صبح کے ٹائم بھی جو ہے وہ تھوڑی ہوگی تو ختم ہو جائے گی، اور اس طرح کے بادل اور سارا کچھ آپ کو نظر آتا رہے گا کہ تھوڑے تھوڑے بادل نیلے آسمان پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے ہم گزرے ہیں تو اچھا خاصا گاڑیوں کا رش تھا۔ آئی تھنک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے، مے بھی کسی پروجیکٹ پہ آئے ہوئے تھے یا کوئی یونیورسٹی تھی، لیکن مجھے نہیں اس کا اندازہ کہ یہاں کوئی یونیورسٹی ہے یا کچھ ہے، لیکن ماشاءاللہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو دیکھ کر ویسے اچھا لگتا ہے۔ ینگ لوگ ماشاءاللہ انرجیٹک ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے بھی اللہ میاں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، لگ بہت خوبصورت رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایج آتی ہے انسان پہ جب انسان ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور وہ یہی ایج ہے یونیورسٹی کالج کی۔ یہاں سے گزرے ہیں، اور اس کے بعد جناب بیٹی سے میں نے کہا تھا تھوڑا سا کھانے شانے کی ویڈیو شیئر کرنا میرے ساتھ، میں اپنے ولاگ میں ڈالوں گی۔ تو یہ کھانا تھا جو مطلب سرو کیا گیا تھا ان کی شادی میں، اچھا کھانا تھا، مزے کا تھا، کافی ڈشز تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نفسیاتی اثر زیادہ ڈشز سے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو خیر شادی کا کھانا ویسے لطیفے بنے ہوئے، مجھے نہیں پتہ ایسا حقیقت میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ لوگ جناب خوب دبا دبا کے کھاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم تو وہی مطلب نارمل لوگ جو ہم جیسے ہیں وہ تو جتنا بس روٹین میں کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں، اور کھایا بھی نہیں جاتا، ظاہر ہے پیٹ پہ تھوڑی باندھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مارکی آپ دیکھ لیں یا شادی ہال، ماشاءاللہ آج اس کی ڈیکوریشن بالکل ڈیفرنٹ ہے جو کل تھی، اور کافی اچھی اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے اور اس کو اپنے گھر میں ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور قسمت اچھی کرے، کبھی اس کو کوئی دکھ نہ ہو۔ میری بچی کی سہیلی ہے، میری بیٹیوں کی طرح، خیر بیٹی نہ بھی ہو، سہیلی نہ بھی ہو، بچیاں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کے لیے ہر بچی کے لیے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ میاں انہیں ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رکھے، اور زندگی میں کوئی تکلیف انہیں کبھی نہ آئے۔ ماں باپ کی ساری خوشیاں جو ہیں بچیوں کی خوشیوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ ماں باپ بن جاتے ہیں تو بس پھر آپ کی اپنی جو کوئی وہ حساب کتاب نہیں رہتا، سارا جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بچوں پہ، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، پھر شادیوں تک، شادیوں کے بعد ان کے بچوں تک،
ہماری دعائیں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور جتنا ہمیں اللہ میاں نے دیا ہوتا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر وقت دعا ان کے صحت کے لیے، ان کی قسمت کے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ میاں سب بچیوں کی قسمت اچھی کرے اور ان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ کسی کو بچوں کا دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ اولاد آزمائش ہے، یہ بالکل ایک بہت بڑا سچ ہے۔ اللہ میاں نے اولاد کو انسان کی آزمائش کے طور پر بنایا ہے کہ مطلب ہر کسی چیز سے بندہ نہیں وہ تھکتا۔ اللہ رحم کرے، اولاد کی پریشانی بہرحال نہیں دیکھی جاتی۔ وہاں سے آئے ہیں پھر جناب، دوپہر کو تو جو عیاشی کرنی تھی کر لی، آپ کو میں نے چاچا جی کی تھالی دکھا دی تھی، اور جناب ہم باقی سب نے میک ڈونلڈ سے برگر منگوا لیا تھا۔ باقی سب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے میرے گھر میں۔ اور ہسبینڈ صاحب کے لیے میں نے انڈے پیاز بنائے، وہ بیچارے جناب گھر کا کھانا شوق سے کھاتے ہیں، اور فاسٹ فوڈ سے تو ویسے ہی چلتے ہیں۔ جس زمانے میں یونیورسٹی میں تھے، میڈیکل کالج میں تھے، کہہ رہے تھے میں نے فاسٹ فوڈ اتنی کھائی ہے، اس وقت شوق بھی تھا اور دل بھی کرتا تھا، اب تو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اب صرف گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے۔ ظاہر ہے جب گھر کا کھانا اچھا لگے گا تو وہ بیوی نے بنا کے دینا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، تھکاوٹ کیسی بھی ہو، پھر ظاہر ہے ماشاءاللہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب وہی برتن برتن برتن، رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو، ہر وقت کام ہم کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر جو ہر وقت کام ہوتا ہے وہ برتنوں کا ہی ہوتا ہے۔ دھو کے چلے بھی جاؤ نا تو گلاس بھر جائیں گے، کوئی باؤل بھر جائے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا، اللہ معاف کرے کوئی فروٹ کھائے گا تو پلیٹ اور چمچ ہو جائے گی، بہرحال چلے۔ اس کے بعد جی ہو رہی ہے تیاری، ماشاءاللہ میں نے فیصل آباد اور لاہور جانا ہے، کپڑے دھو کے ڈالے ہوئے ہیں، جو آخری بچی کے کپڑے تھے ساتھ لے کے جانے تھے اس نے۔ چھوٹی بیٹی تو اپنی پیکنگ خود کر رہی ہے بڑی صفائی ستھرائی سے، اور میں اپنی پیکنگ میں لگی ہوئی ہے۔ سوٹ جو میں ٹیلر کو دے کے آئی تھی یہ سل کر آ گیا، بہت اچھا سیا اس نے، گلا بھی اچھا بنایا اور نیٹ سا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگ رہا ہے سلا ہوا یہ سوٹ؟ اور جی اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ